جب کوئی اپنے گھر والوں کے لیے پردیس جاتا ہے تو جسمانی دوری ایک حقیقت بن جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی فاصلہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ یہ شک اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے، اور یہ غلط فہمیاں ہستی بستی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ آج کی یہ داستان ریاض نامی ایک ایسی ہی شخص کی سچی کہانی ہے جس کی زندگی اسی فاصلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ بھروسہ کتنا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ ہزاروں میل دور ہوں۔ تو چلیے ریاض کی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی غربت میں جھکڑے ایک ایسے خاندان سے شروع ہوتی ہے جہاں ریاض کے کندھوں پر بہت چھوٹی عمر میں ہی بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ تو ریاض کے حالات تھے کیسے؟ والد صاحب ایک چھوٹے سے سرکاری ملازم، تو گھر میں پیسوں کی تنگی تو رہتی تھی، اتنی کہ کبھی کبھی بجلی پانی کے بل دینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ دو بڑے بھائی تھے لیکن وہ شادی شدہ اور اپنے گھر بار میں مگن تھے، تو ساری ذمہ داری یعنی تین بڑی بہنوں کی شادی کا سارا بوجھ آ گیا ریاض کے نوجوان کندھوں پر۔ بس جیسے ہی اس نے انٹرمیڈیٹ کیا وہ گھر والوں کی آخری امید بن کر رہ گیا۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا تمہیں ان تین بہنوں کی شادی کرنی ہے، میں اللہ سے تمہارے لیے جنت کی سفارش کروں گی۔ ماں کی اس جذباتی بات نے ریاض کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے اپنی پڑھائی، اپنے خواب، سب کچھ ایک طرف رکھا اور خاندان نے ایک چھوٹی سی زمین بیچ کر اسے سعودی عرب بھیج دیا۔ سعودی عرب پہنچ کر ریاض کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جو سوچ کر گیا تھا کہ وہاں جاتے ہی پیسے کی بارش ہوگی، وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ حقیقت تو بہت سخت اور مشقت بھری تھی۔ یہ 1-2 سال کی بات نہیں تھی، پورے 10 سال کی تنہائی اور جذباتی اذیت۔ شروع میں تو اس نے کنسٹرکشن سے لے کر گیس ویلڈنگ تک ہر طرح کی مزدوری کی۔ پھر حاجی رزاق نام کے ایک نیک آدمی نے اس کی مدد کی اور اسے ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈرائیور بن گیا، لیکن مقصد ایک ہی تھا، پیسہ کماؤ اور گھر بھیجو۔ وہ اکثر راتوں کو روتے ہوئے سو جاتا، اور جب بھی واپس آنے کا سوچتا تو اسے اپنی بہنوں کی ذمہ داری یاد دلا دی جاتی۔ تو 10 سال کی اس سخت مشقت کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کیا لگتا ہے؟ کیا ریاض کروڑ پتی بن گیا؟ نہیں، بلکہ حیران کن طور پر وہ امیر تو کیا ہوتا، الٹا دوستوں اور ساتھیوں کا 27 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ اب ریاض کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ ایک دہائی پردیس میں کاٹنے کے بعد اس کی ماں نے اسے پاکستان بلایا، لیکن یہ کوئی چھٹی نہیں تھی بلکہ اس کی شادی کی تیاری تھی۔ 35 سال کے ریاض کی شادی ہوئی 22 سالہ کوثر سے، اور وہ ایک مہینہ ریاض کی زندگی کا شاید سب سے خوشگوار وقت تھا۔ 10 سال تک فون پر صرف پیسوں کی باتیں سننے والے ریاض کے لیے کوثر کا پیار اور دیکھ بھال ایک بالکل نئی اور خوبصورت دنیا تھی۔ لیکن یہ خوشی صرف 1 مہینے کی تھی۔ ایئرپورٹ پر جدائی کا منظر بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ریاض اور کوثر دونوں رو رہے تھے، لیکن ان کے گھر والے اس درد کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ تو بس یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، بس 2-3 سال کی تو بات ہے۔ ریاض سعودی عرب واپس پہنچا ہی تھا کہ اس کے خاندان نے، خاص طور پر اس کی ماں اور بہنوں نے، اس کی نئی بیوی کوثر کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ شک کا زہر دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ شکایتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں۔ کوثر بہت دیر تک سوتی ہے، دودھ کا جگ اپنے کمرے کے فریج میں رکھ لیتی ہے، رات کو دیر تک فون پر لگی رہتی ہے۔ کوثر ہر بات کی وضاحت دے دیتی، لیکن ہزاروں میل دور بیٹھے ریاض کے دل میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شک کے بڑے بڑے کانٹے بن کر چبھنے لگیں۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچ گئی۔ کوثر نے ریاض کو روتے ہوئے فون کیا اور ایک خوفناک الزام لگایا، اور اس کے چند منٹ بعد ہی اس کی ماں کا فون آیا جس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ ذرا سوچئے ریاض کیسی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اس کے بہنوئی نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف اس کی اپنی ماں کہہ رہی تھی کہ کوثر بد کردار ہے اور بہنوئی کو ورگلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دو ایسی عورتوں کے بیچ میں تھا جن پر اسے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ آخر سچ کون بول رہا تھا؟ اس کے ایک خیرخواہ حاجی رزاق نے اسے سمجھایا بھی کہ اپنی بیوی پر بھروسہ کرو، لیکن دوری اور مسلسل کان بھرے جانے کی وجہ سے ریاض کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے بجائے اپنی ماں اور بہنوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایک فیصلے نے سب کچھ ختم کر دیا، اور کوثر آخرکار اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ سال گزر گئے۔ جب ریاض کئی سال بعد پاکستان واپس آیا تو اس کے ذہن میں اب بھی یہی تھا کہ کوثر ہی قصوروار تھی۔ اس کا استقبال کسی نے نہیں کیا، بلکہ اسے سیدھے طلاق کے کاغذات تھما دیے گئے۔ اور پھر تقریباً 1 سال بعد ریاض سعودی عرب کے ایک شاپنگ مال میں تھا، اور وہاں اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنی سابقہ بیوی کوثر کو
उसी हाजी रजाक के साथ सोने की खरीदारी करते हुए देखा जिसने उसे बीवी पर भरोसा करने को कहा था। रियाज का खून खौल उठा। उसने फौरन सोचा, देखो ये औरत तो वाकई बद किरदार निकली, और ये हाजी रजाक, इसने मेरा घर बर्बाद किया है। वो गुस्से में सीधा हाजी रजाक के पास गया और सालों का दबा हुआ गुस्सा और इल्जामात की बारिश कर दी। लेकिन फिर हाजी रजाक ने जो हकीकत बताई उसने रियाज के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उन्होंने बताया कि वो खुद पाकिस्तान गए थे सच का पता लगाने। वहां उन्होंने रियाज के बहनोई वसीम से बात की, जिसने आखिरकार अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। जब हाजी रजाक ने देखा कि कौसर बेगुनाह है लेकिन तलाक की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, तो उन्होंने इसे इज्जत देने के लिए अपने घरवालों की रजामंदी से उससे शादी कर ली। रियाज को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। उसके दिल से शक का आखिरी कांटा निकालने के लिए हाजी रजाक ने रियाज और कौसर की एक आखिरी मुलाकात करवाई और उनके सामने कुरान रख दिया। कौसर ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं कसम खाकर कहती हूं तुम्हारा बहनोई मुजरिम था, मैं बेगुनाह थी। ये अल्फाज सुनकर रियाज पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो उस महफिल से उठा और मीलों तक सड़कों पर बेमकसद चलता रहा। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और अलमनाक गलती का एहसास हुआ था। सितम ज़रीफ़ी देखिए, रियाज जिस खानदान के लिए परदेस गया, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज वो उनसे भी दूर है और इसी शहर में अकेला रहता है जहां उसकी वो बीवी भी है जिसे उसने सिर्फ एक शक की बुनियाद पर खो दिया था। रियाज की कहानी उसकी एक दिल दहला देने वाली दरख्वास्त पर ख़त्म होती है। वो कहता है, मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कौसर से कहो कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये दास्तान हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब भरोसा टूट जाए तो उसकी कीमत क्या होती है, और क्या कुछ ज़ख्म कभी भर भी पाते हैं।